بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، حدیث رسول مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے آخری پیغمبر کی اپنی زندگی کیا تھی، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، ان کا سیرت و سوانح، دین کے اوپر ان کے عمل کی روایت۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کے اس پورے ذخیروں کو اتھینٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کے ایک عمل سے گزاریں۔ یہ عمل کیسے ہوگا؟ جناب غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں حدیث پر تدبر کے جو اصول بیان کیے ہیں، اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حدیث کا موقع و محل جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اطلاقی مثالیں آج لے کر آئیں گے اور غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم حدیث کو نہ سمجھیں تو اس سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس پر آپ سے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ حدیث کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے درست مدعا اور صحیح فہم تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے موقع و محل، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا پس منظر، کس جگہ پر کن لوگوں سے کن حالات میں بات کی جا رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک مثال زیر بحث آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ الائمۃ من قریش کے حکمران جو ہیں وہ قریشی میں سے ہونے چاہیے۔ آپ نے اس کی وضاحت تو کی تھی۔ اسی سوال سے آج کی گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حکمران جو ہیں وہ قریشی ہی ہوگا، تو اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیں جس کی آپ نے ابتدائی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ اس موقع اور اس محل کی ایک بات ہے، اس کا پوری دنیا یا رہتی دنیا کے حکمرانوں سے تعلق نہیں ہے، تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر آخری پیغمبر تھے۔ آپ کیا کوئی ایک ایسی بات کریں گے جس کو آپ بالکل ایک خاص ایرا، خاص وقت میں اسپیسیفائڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو روایت ہے، یہ روایت اگر ہم صرف اس دور کی سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو معلومات یا ہدایت دی گئی وہ بہت اسپیسیفائڈ ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کا جو پورا ذخیرہ ہے یہ اصل میں اطلاقی ہوتا ہے۔ اطلاقی کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورتحال آتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس میں آپ کوئی بات فرماتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے سوال کرنے والا آپ کے پاس آ گیا ہے، سائل کی حیثیت سے اس نے اپنی کوئی مشکل بیان کر دی ہے، یعنی یہ وہ میڈیم نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے دین کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا ہو۔ دین کے ابلاغ سے مراد ہے دین کا وہ کانٹینٹ جس کو آپ دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، وہ قرآن مجید کی صورت میں پہنچا دیا گیا، وہ سنت کی صورت میں جاری کر دیا گیا۔ یہاں لوگوں کے معاملات ہی زیر بحث ہیں۔ کوئی معرکہ ہو رہا ہے، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہے، کسی جگہ پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کہیں کوئی وفد بھیجنا ہے، کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، ایک اقدام کیا گیا ہے، اس کے ذیل میں چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں، تو یہ تمام تر معاملہ ہوتا ہی اطلاقی ہے۔ اچھا، اطلاقی کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے اصول ہیں، جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں، آپ اپنے احوال میں اس کو اپلائی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سیاسی جماعتیں منظم نہیں تھیں۔ موجودہ طرز عمل جس طرح اختیار کر لیا گیا ہے کہ جس میں قیادت نیچے سے اوپر اٹھتی ہے اور وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے، یہ صورت نہیں تھی۔ خود موجودہ زمانے کی جمہوریت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد اصل میں امراء کی طرف منتقل ہونا شروع ہوا ہے اقتدار، یعنی بادشاہ کے پاس جو اختیارات تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے۔ ہاؤس آف کامنز کو یا دارالعوام کو یہ سب کچھ بہت بعد میں منتقل ہوا ہے اور اس کی یہ حیثیت بنی ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر اس سے کچھ دستوری روایات پیدا ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اب ہم اپنے آئین یا اپنے دستور بناتے ہیں اور پھر مختلف ملکوں میں اپنے اپنے لحاظ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس میں پہلے سے قریش کو ایک حیثیت حاصل تھی، یہ حیثیت قیادت اور سیادت کی حیثیت تھی۔ یہ کوئی محض وہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے فہم سے بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ اس روایت کو تمام روایات کے ذخیرے میں رکھ کے دیکھیں گے تو وہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی بعض دوسری روایتوں میں
یہ بیان کیا آپ نے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا الناس تبع لقریش، اچھا، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں یا یہ ہدایت تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس سرزمین عرب میں، اس جزیرہ نما عرب میں قریش ہی کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کی قیادت کو مانتے ہیں، یہ تسلیم کی جاتی ہے، لوگ ان کے پیچھے ہیں. وہ مسلمان ہو کر بھی ان کے پیچھے ہیں، وہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی انہیں کے پیچھے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو قیادت اور سیادت جزیرہ نما عرب میں کس قبیلے کو حاصل تھی؟ اسی قبیلے کے اندر سے وہ مہاجرین نکلے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ کا ساتھ دیا. یہی لوگ تھے کہ جو مدینے میں آپ کے ساتھ آباد ہوئے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی مقابل میں آ چکی تھی اور وہ انصار تھے. انصار میں اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج کے لوگ بھی تھے اور بعض یہودی قبائل کے لوگ بھی تھے جیسے بنی نجار کے لوگ. یہ شامل ہو گئے. انصار کی وہ پوری جماعت بنتی تھی کہ جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ان کی دعوت پر آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں آپ کے قیام کی سہولتیں فراہم کی گئیں، آپ کو وہ تمام چیزیں میسر کی گئیں کہ جو ایک پیغمبر کی حیثیت سے اپنے مشن کے لیے آپ کو چاہیے تھی. یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، یہ لوگ تھے جو جنگیں لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ آمادہ ہو گئے. تو ان کی خدمات بھی بے پناہ تھیں اور ان کی سیاسی حیثیت بھی مدینے کے حد تک یا مدینے کے نواح کے حد تک مسلم تھی. ٹھیک. یہ دو جماعتیں تھیں. قریش کون تھے؟ ان کی نمائندگی مہاجرین کر رہے تھے، مہاجرین کی قیادت کر رہی تھی. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ان دو جماعتوں کے درمیان جو قضیہ ہو سکتا تھا، جو ایک دوسرے پر برتری کا احساس پیدا ہو سکتا تھا، اور وہی سقیفہ میں ہوا. یعنی وہاں ساری بحث جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ انصار کو اقتدار منتقل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا قریش کو یا مہاجرین کو منتقل ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ سنایا اور انصار کو خطاب کر کے کہا قدموا قریشن ولا تقدموها، یعنی تم پیچھے ہٹ جانا، دوسرے درجے پر چلے جانا اور قریش کو یہ سیاسی اقتدار سونپ دینا. تمہاری دینی خدمات اپنی جگہ، لیکن سیاسی لحاظ سے اس یثرب کے بعد اب جب جزیرہ نما عرب کا نظم سنبھالنا ہے تو اس میں قریش ہی کی قیادت کو لوگ قبول کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم. میں نے اس پر ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے اپنی کتاب برہان میں، اچھا، امرہم شورا بینہم کے عنوان سے، کہ جو امرہم شورا بینہم کا اصول تھا جو قرآن نے دیا کہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر اقتدار کا فیصلہ ہوگا، اس کو جب زمین پر لایا گیا تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ موجود تھا وہی ہو سکتا تھا. ٹھیک. یہ جو اب آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو آپ کا اب نظم ہے، جس طرح کے دساتیر اس وقت ہے، اس سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتی تھی. تو ایک وقتی صورتحال کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا. یہی فیصلہ ہے جس کا حوالہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ میں دیا. اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوا. یعنی انصار نے جب قبول کیا اور اپنے سب سے بڑے آدمی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بڑی غیر معمولی حیثیت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ انصار کو اقتدار منتقل کیا جائے. ان کی بات ماننے سے خود انصار نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا. تو یہ ایک قضیے کا فیصلہ تھا. میں نے اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ عالم عرب میں بھی بعض اہل علم نے اس پر بحث کی، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی اس کا ایک پس منظر ہے. سب سے پہلے یہ سوال مستشرقین نے اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے ہاں تو یہ طے ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قریشی خلیفہ ہوگا، تو اس وقت یہ عثمانی خلافت کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور ہم سے مطالبات کر رہے ہیں، ان کا قریش سے کیا تعلق ہے؟ اس کے جواب میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت ایک خطبہ دیا، وہ خلافتی کے نام سے شائع شدہ موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت کوئی حکم نہیں تھا جو قیامت تک کے لیے تھا، یہ اصل میں ایک خبر تھی جو دی گئی. یعنی آپ کے بعد کیا ہوگا یہ ایک خبر تھی اور اسی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا. اس کے بعد مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے اس کو اپنے حکمت عملی کے تصور کے تحت رکھ کر دیکھا اور تفہیمات پہ اس پر ایک مضمون لکھا. اس کے جواب میں میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے یہ بتایا کہ یہ در حقیقت ایک قضیے کا فیصلہ ہے. جب قضیے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں فریق ہوتے ہیں.
یعنی اس وقت مثال کے طور پر پاکستان میں اگر 3 پارٹیاں موجود ہیں، ایک تحریک انصاف ہے، ایک مسلم لیگ ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، یا اور بھی بعض پارٹیاں ہیں، تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اقتدار فلاں کو ملنا چاہیے تو وہ اس کی موجودہ سیاسی حیثیت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی ابدی فیصلہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں لگا دیا گیا، یہ کوئی دین کا قانون نہیں بن گیا۔ تو یہ دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے، موقع و محل بتایا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بات کس موقع پر کہی گئی، کس سلسلے میں کہی گئی۔ جب آپ نے موقع متعین کر دیا، جب آپ نے اس سلسلے کو سمجھ لیا، تو پھر آپ وہ بات اب نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ایک حکم ہے۔ اب غور کیجئے کہ اگر یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں ایک بات کہی گئی ہے تو فریقین کو دیکھا جائے گا، ان کا سیاسی اثر و رسوخ دیکھا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ انصاف کی بات تھی تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ ایک ابدی حکم بنا دیں گے، ہمیشہ کے لیے اسلام کا اصول بنا دیں گے، تو پھر تو یہ برہمنیت ہوگی۔ بالکل۔ تو اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ موقع و محل کو نظر انداز کر دیں۔ یہ روایتوں میں دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے اس سے پیچھے بھی اس کی بعض مثالیں دی تھیں اور یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی ذاتی حیثیت میں کہی ہے، یہ کوئی روایت ہے جو آپ کے یہاں عرب میں موجود تھی، آپ نے اس کا اظہار کر دیا ہے، یہ کوئی قصہ ہے جو لوگ بیان کرتے تھے اور آپ نے بھی کسی وقت عبرت کے لیے اسے سنا دیا ہے، یہ آپ کے کوئی شخصی معاملات ہیں جو یہاں زیر بحث آ گئے ہیں، آپ نے کوئی ہدایت اپنے کسی عزیز کو کی ہے، اپنے کسی صحابی کو کی ہے، یا یہ دین کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو دین کے مسائل تو ظاہر ہے کہ ابدی ہدایت کی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو حالات سے پیدا ہوتی ہیں پیغمبر ان کے بارے میں بھی بتاتے تھے، رہنما کی حیثیت سے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اس میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو اس میں ایک اصولی فیصلہ آپ نے کر دیا، یعنی یہ بتایا چنانچہ آپ تمام روایات کو جمع کریں، اور میں نے وہ سب جمع کر دی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر انصار کے لیڈر بھی موجود تھے، مہاجرین کے لیڈر بھی موجود تھے، سب کو بلا کے آپ نے یہ فرمایا کہ عرب لا تعرف حاضر الامر لحاظل الا لحاظل ہے، یعنی عرب اصل میں اسی قبیلے کے لیے واقف ہیں کہ قیادت و سیادت ہوگی۔ تو جب عربوں کے ہاں یہ عام طور پر قیادت اور سیادت کا تصور موجود ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الناس تبع لقریش، لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، انہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے 6 افراد کو بلایا اور بلا کر ان سے کیا کہا؟ ان سے بلا کر یہ کہا کہ اس وقت لیڈرشپ کے لیے لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھتی ہیں، یعنی تم وہ 6 لوگ ہو کہ اگر 10 آدمی ایک کے پیچھے جائیں گے تو 20 دوسرے کے پیچھے جائیں گے، اس لیے تم آپس میں فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا، کیا یہ کوئی ابدی چیز تھی؟ کیا ان 6 آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے دستوری روایت قائم کرنی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کی صورتحال میں ایک فیصلہ تھا، اسی طرح کا ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسے بہت سے فیصلے فرمائے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی گئی، صلح حدیبیہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں کی گئی نا، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کو دیکھا، قریش کی جو صورتحال تھی اسے دیکھا، صحابہ کرام کی جو صورتحال تھی اسے دیکھا، دین کی دعوت کہاں پہنچ چکی تھی اور اس کو کس طرح کی مہلت درکار تھی کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا جائے، اس کا موقع پایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کر دی کہ نام کاٹ دیا جائے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ ایک وقتی صورتحال کو اس وقت دیکھ کر اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ اس سے کوئی شخص ابدی حکم نکال لے تو یہ نہیں نکالے جا سکتے۔ دین کا یہ کوئی اچھا فہم نہیں ہے، اس میں ہر چیز کو الگ کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو الائمۃ من قریش کے بارے میں بھی یہ بات تحقیق سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک وقتی قضیے کا فیصلہ تھا، اس سے زیادہ کوئی قانون بیان کرنا، ہمیشہ کے لیے قریش کی حکومت قائم کر دینا، مسلمانوں کو یہ بتانا کہ قیامت تک جب تمہیں اپنے حکمران کا انتخاب کرنا ہو تو کسی قریشی کو ڈھونڈنا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ اللہ کا پیغمبر اس سے بالا تر ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب یہ جو بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ جب آپ نے اس روایت کو، اس کے موقع، محل، پس منظر، اس عہد کے جو کریکٹرز اور آڈینس ہیں وہاں پر کون سے لوگ ہیں جن کو لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہے اور کن کو پیپل ریپریزنٹیٹیو بننا چاہیے ہے، اس پس منظر میں رکھ کے دیکھا تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک اپلائیڈ سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قضیے کے معاملے میں فیصلہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ کی بات کو آگے لے کر بڑھوں کہ جب آپ نے اس موقع اور محل کو دریافت کر لیا تو اس کے اگرچہ کریکٹرز اور فیصلہ تو اپلائیڈ ہے، لیکن اس میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ تو یونیورسل حقیقت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لوگوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے یا لوگ جن کو اپنا امیر یا اقتداء کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں،
انہی کو حکمرانی ملنی چاہیے. تو یہ جو ایک اعتراض پیدا ہو رہا تھا کہ جب آپ اس کو اسپیسیفائڈ کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے عہد سے باہر ہم اس سے مستفید نہیں ہوتے، تو ہم تو آج بھی اس روایت کو پڑھیں گے تو ہم آج بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنے سیاسی نظام کے لیے. میں نے اس جانب بھی ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ جب کوئی وقتی حکم بھی دیا جاتا ہے یا فیصلہ کیا جاتا ہے یا کسی قضیے کو حل کیا جاتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کوئی ابدی ہدایت بھی موجود ہے. یہاں صورتحال مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں ابدی ہدایت قرآن مجید میں ثبت ہو چکی ہے. امرہم شورا بینہم کا اصول بیان کر دیا گیا ہے. ہمیشہ کے لیے وہی دین کا اصول ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یعنی جب ہم اپنے ہاں اقتدار کا فیصلہ کریں گے تو ہمیشہ اسی اصول کو پیش نظر رکھیں گے. اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کئی بار کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یہ مسلمانوں کی رائے ہے جس کی بنیاد پر خلافت قائم ہوگی. تو اصول یہ ہے. اب فرض کر لیجئے کہ یہ اصول قرآن میں بیان نہ ہوتا اور ہمارے سامنے یہی ایک ہدایت موجود ہوتی جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں پیدا ہونے والے قضیے کے حل کے لیے فرمائی. اگر یہی ہوتی تو ہم یہاں بھی یہی کرتے، یعنی اس کا اطلاق اس صورتحال پہ کرتے، اس میں سے ایک اصول کا استخراج کر لیتے اور یہ کہتے کہ ہمیں ہدایت اس میں یہ دی گئی ہے کہ لوگ جن کے پیروں ہوں انہی کو اقتدار سونپنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے اعتماد کے بغیر اقتدار قائم نہیں رکھا جا سکتا. یہ اعتماد ضروری ہے. اسی چیز کو آگے بڑھ کر ابن خلدون عصبیت سے تعبیر کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے پورے فلسفے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ جب کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت کو ایک نوعیت کی عصبیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہی حکومت کا نظم چلا سکتی ہے. یہ ایک عملی ضرورت ہے. اسی کے تحت آپ فیصلے کرتے ہیں. یہ جو فیصلے جمہوریت میں ہوتے ہیں کہ فلاں پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی، وہ جیت گئی، تو یہ کیا کوئی حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے؟ لوگ بسا اوقات بہت غلط لوگوں کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن فصل نزاع کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس اصول کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو لوگوں کے درمیان پھر اکثریت ہی فیصلہ کن ہوگی. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب، اگر کسی روایت کا موقع و محل، ظاہری بات ہے ہمیں ہسٹری میں جا کر واپس جا کر دیکھنا پڑے گا جو ہمارے پاس دستیاب شدہ مواد ہے کہ اس میں یہ پس منظر اس کا نقل ہوا ہے، تو لہٰذا اب ہم اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی روایت صرف ایک ٹکڑا اس کا ہم تک پہنچ گیا اور اس کا کوئی موقع و محل ہمیں نہیں مل رہا، تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس تو موقع و محل دریافت کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہو، تو 14 سال پرانی بات ہے، تو اس کو ہم کیسے بیان کریں گے پھر؟ نہیں، یہاں تو موقع و محل ہمارے پاس موجود ہے. یعنی الائمۃ من قریش سے 2 لفظ نہیں روایت ہوئے، اس کے ساتھ پوری باتیں روایت ہوئی ہیں. وہ سب کچھ حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الناس تبع لقریش، تو اپنی دلیل بیان فرمائی. یعنی یہ کہا کہ میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں یا یہ رائے دے رہا ہوں یا یہ ہدایت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے استدلال یہ ہے. اسی طرح جب یہ کہا کہ العرب لا تعرف ھذا الامر الا لھذا الحی، تو گویا بتا دیا کہ یہ سیاسی عصبیت ہے جو موضوع بحث ہے اور اس وقت کی صورتحال میں یہ بات ہو رہی ہے. جہاں ایسی چیزیں آپ کو حدیث کے ذخیرے میں نہیں ملتی، وہاں لازم ہے کہ آپ خود اس بات کو تصور کریں کہ بات کیا ہوگی. اچھا. اور قرآن مجید کے اصولوں کو سامنے رکھیں، دوسری روایات کو سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد وہ حدود و قیود اس پر عائد کر دیں. ٹھیک. یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یہ موقع و محل ہو سکتا ہے، کیونکہ بیان کرنے والے بسا اوقات اس کو لفظوں میں بیان نہیں کرتے. البتہ وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ غالباً کے لفظ کے ساتھ موقع و محل بیان کر دیجئے. یعنی غالباً یہ بات اس طرح ہوئی ہوگی، غالباً یہ موقع ہوگا، وہاں اس طرح بیان کرنا چاہیے. جہاں آپ کو اس کے شواہد مل جاتے ہیں وہاں وہ شواہد آپ سامنے رکھ دیں اور بتائیں کہ یہ اس طرح کی بات ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے. ان تاریخی واقعات کو سمجھنا ہے ہمیں. یہ ہمارے پیغمبر سے متعلق ہیں، ہم ان کو اٹھا کے کہیں بحیرہ عرب میں نہیں پھینک سکتے. یہ سب کچھ در حقیقت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے سوانح کیا تھے، آپ کا علم و عمل کیا تھا، آپ نے کیا فیصلے کیے، اس سے کوئی مسلمان قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو ان کو سمجھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. جس طرح محدثین کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے راویوں کی چھان پھٹک کا کام کیا
اور حدیث کی سند میں جو علل تھے ان کو دریافت کیے، یا مثلا یہ فیصلہ کیا کہ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، تو یہاں رد و قبول کے لیے کچھ اصول بنائے گئے۔ بالکل اسی طرح فہم کے معاملے میں بھی یہ خدمت علماء انجام دیتے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس پر پوری کتابیں موجود ہیں، ہمارے جلیل القدر علماء یہ خدمت پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا دروازہ بند نہیں ہو جائے گا، یہ خدمت ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ آپ نے جہاں پر اپنی کتاب میں حدیث پر تدبر کے یہ قاعدے اور ضابطے بیان کیے ہیں، وہاں پر قرآن کی روشنی میں روایتوں کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے موقع و محل کی یہ بحث، اور پھر یہ کہ جو حدیثوں کے ابواب ہیں، مختلف ابواب کے اندر جب ہم حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ہی بات ہے جو مختلف ابواب میں بیان ہو رہی ہے، تو لازم ہے کہ جب ہم روایت پہ غور کریں تو تمام کے تمام جو اس کی نریشنز ہیں، رپورٹنگز ہیں، ان کو جمع کریں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ضابطہ قاعدہ لکھا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ یعنی اس کو کیسے آپ کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ کام کرنا چاہیے، تب ہم حدیث کا درست مدعا یا فہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی حدیث کے فہم کا یہ چوتھا قاعدہ ہے، یہ احادیث باب پر نظر۔ یعنی جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک روایت آج کل شائع و ضائع کر دیتے ہیں، جی، کہیں سے انہوں نے پڑھی، اس کے بعد ترجمہ کیا، آپ تک پہنچا دی، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن جس وقت ایک طالب علم اس پر غور کرتا ہے یا ایک عالم غور کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ بات اور کس کس جگہ بیان ہوئی ہے، ان سب مقامات کو جمع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اگر تو ایک ہی آدمی نے سنی ہے تو کہیں اور اس کا ذکر ہی نہیں ملے گا۔ ٹھیک، اس طرح کی روایتوں کو عام طور پر غریب روایتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی ایک شخصیت ہے، آپ نے کسی کے سوال کا جواب دیا ہے، وہاں 10 آدمی اور بھی تھے۔ اسی طرح صحابی کسی نے سنا اور اس نے اور لوگوں سے بھی اس کو بیان کیا۔ جب بیان کیا تو ہر ایک نے اپنے فہم کے لحاظ سے کہیں موقع و محل بھی ساتھ واضح کر دیا، کہیں پس منظر بھی ساتھ واضح کر دیا، کہیں جملہ پورا کر دیا، کہیں جملہ ادھورا بیان کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت تک آپ کے سامنے ایک متعین شکل میں نہیں آتی جب تک ہر جگہ اس کو آپ نہ دیکھ لیں۔ تو احادیث باب پر نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع کی روایت ہے، اگر اس موقع پر کچھ دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، اور اگر اس مضمون کو مختلف موقعوں پر لوگوں نے بیان کیا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی مدعا، کسی منشا کو منسوب کرنے سے پہلے ہر لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بہت سی مشکلات ہیں جو حل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ بات کو اتنا ہی سا لے لیں تو بعض اوقات وہ سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس باب کی دوسری روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک شرط جو یہاں بیان نہیں ہوئی وہ سامنے آ جاتی ہے، ایک سوال جواب جو یہاں پہ اس طرح مذکور نہیں تھا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کسی موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جواب نقل کر دیا، سوال نقل نہیں کیا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی تھی، کس سلسلے میں ہو رہی تھی۔ لیکن جب سب چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو ایک پوری تصویر بن جاتی ہے۔ ٹھیک، میں پھر عرض کر دوں کہ پوری تصویر کے بعد کیا ہے، کہاں سے چلی، کس جگہ تک پہنچی، یہ تو قرآن ہی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، کتاب کے طور پر دی گئی ہے اس مسلمان امت کو، اور قیامت تک کے لیے اس کو خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے منظم کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ باتیں ہیں نا، یعنی ایک مجلس میں لوگوں نے سنی ہیں، 2 مجالس میں لوگوں نے سنی ہیں، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے اس کے اندر جائیں اور اندر جا کر وہ سب چیزیں جمع کر لیں، تو تصویر تب کبھی کبھی پوری ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو غالباً کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، یا اپنے متخیلے کی بنیاد پر یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ صورتحال اس طرح ہوگی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ سب چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو تصویر بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ احادیث باب پر جب تک نظر نہ ہو تو اس سے کس نوعیت کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، تصویر کی آپ نے مثال اپنی کتاب میں بھی دی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے کہ تفصیلاً کہ یہ جو تصویر کا مسئلہ ہے اور بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سایہ اور ظل کی صورت ہے، ڈیجیٹل تصویر کا حکم الگ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے احادیث باب کے اصول کو سامنے رکھا اور تصویر کے مسئلے پر غور کیا تو کیا وہ جوہری فرق ہے، کیا وہ مختلف زاویہ نظر ہے جو آپ کے سامنے آیا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، بہت مثالیں ہیں اس کی۔ یعنی اگر آپ حدیث کے ذخیرے پر نظر رکھتے ہیں تو ہر باب میں یہی صورت ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی،
لوگوں نے اس بات کو سنا، ایک شخص نے اس کو اجمال سے بیان کر دیا، دوسرے نے کوئی ایک جملہ روایت کر دیا، تیسرے نے اس کے سیاق سباق کو بھی متعین کر کے آگے بیان کیا، چوتھے نے یہ بھی بتا دیا کہ سوال یہ تھا، جواب یہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ بیان نہیں ہوتی، محدثین اپنے اپنے طریقے پر روایت کو لے لیتے ہیں، یعنی کہیں پوری لے لیتے ہیں، کہیں پوری ان کے سند کے معیارات کے لحاظ سے موضوع نہیں ہوتی تو اس کا ایک حصہ روایت کر دیتے ہیں۔ آپ اگر ایک حصے کو لے کر ایک حکم اس سے نکال لیں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار خود نہیں کیا، یعنی جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ تو یہ تھا کہ قرآن آپ کو دے دیا، اس کے ساتھ سنت جاری کر دی گئی، وہاں اس طرح کی کسی بحث کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے سنی اور آگے ان کو بیان کر دیا۔ جب انہوں نے آگے بیان کیا تو وہ اس کے پابند نہیں تھے کہ ہمارے ہر سوال کے جواب کو سامنے رکھ کر بات بیان کریں، تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس باب کی تمام روایات جمع کر لی جائیں۔ اس اصول کو میں نے یہاں واضح کیا ہے۔ اس سے وہی بات جو بظاہر آپ کو غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تو کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے، تو واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیا تھی، کہاں سے چلی، کب کہی گئی، موقع و محل کیا تھا۔ تو روایات باب خود اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس باب کی تمام روایات کو جمع کرنے کے باوجود ہم کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے عمومی اصولوں کی روشنی میں کچھ تخصیصات عائد کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ احادیث باب کو جمع کرتے ہیں۔ احادیث باب کا مطلب ہے کہ وہ جو موضوع ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق تمام روایات ایک جگہ جمع کر کے آپ بتا دیں۔ تصویر کی روایتوں میں بھی بالکل یہی صورت پیدا ہوئی ہے کہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ایک مثال سے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ کیسی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ نے تمام روایات کو اپنے سامنے نہیں رکھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مصور پر لعنت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ ایک طرح کے الفاظ ہیں آ گئے۔ اب ان سے اگر آپ مطلق طریقے سے یہ حکم لگا دیں گے کہ تصویر ممنوع ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ کیوں ممنوع ہے؟ شریعت میں ممانعت کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ حرمتیں کس اصول پر واقع ہوتی ہیں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی نا کہ آخر یہ ایک نئی بات کہاں سے آ گئی ہے۔ نئی بات، اجنبی بات دین میں آپ داخل نہیں کر سکتے جب تک یہ بتائیں نہیں کہ اس کی اساس کیا ہے، یہ کس اصل پر مبنی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ بتا دیا کہ ایک تو کھانے پینے کی حرمتیں ہیں، وہ ایک الگ باب ہے، لیکن کھانے پینے کی حرمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں وہ اصلاً 5 ہی ہیں، یعنی فواحش کو ممنوع قرار دیا ہے، شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، بغی کو یعنی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو ممنوع قرار دیا ہے، حق تلفی جسے اسم کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو ممنوع قرار دیا ہے، بدعت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو 5 چیزیں گویا بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب بھی حرمت حلت کا فیصلہ کرنا ہوگا تو اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہم جائیں گے، روایات کو دیکھیں گے۔ تو اس میں چونکہ ایک اجنبی بات سامنے آ جاتی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پورے باب میں کیا یہ ایک ہی جملہ روایت ہوا ہے، اسی ایک ہی راوی نے یہ بات سنی تھی، یا جن لوگوں نے یہ بات مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ان سب نے جب اس کو بیان کیا ہے تو کیا کیا شرائط، کیا کیا حدود اس میں واضح کر دی ہیں۔ چنانچہ اس باب کی روایات پر ہم نے کام کیا ہے، وہ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں شائع شدہ موجود ہے۔ اس سے آپ کو اس باب کی پوری روایات محض پڑھ لینے ہی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ تصویر جو آپ بناتے ہیں، یہ منہ قلم سے بناتے ہیں، یہ کیمرے سے بناتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پر تصویر آ جاتی ہے، یہ وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی بعثت میں بنیادی مقصود کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا کہ جزیرہ نما عرب کا معاملہ دنیا کے تمام خطوں سے مختلف ہے۔ جزیرہ نما عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ یہ فیصلہ تو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں ہو گیا تھا
چنانچہ یہاں پر بیت الحرام کی تعمیر کی گئی اور پھر اس خطے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب یہاں ایمان والے ہی آباد ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ یہاں شرک کو گوارا کیا جائے۔ ٹھیک۔ مشرکین کا استحصال کرنے کے ساتھ شرک کی بھی ہر صورت مٹا دی گئی۔ اور شرک کی یہ صورتیں کیا تھیں؟ بت بنے ہوئے تھے، مختلف استان تھے جن پر ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ بت کی صورت میں بھی بنائے جاتے تھے اور تصویروں کی صورت میں بھی بنائے جاتے تھے۔ ٹھیک۔ چنانچہ خود آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ میں بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اچھا۔ اور یہ سیدنا ابراہیم کی تصویریں تھیں، سیدنا اسماعیل کی تصویریں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تصویریں پرستش کی غرض سے یا ان کی عظمت کے اعتراف میں بنائی جاتی تھیں۔ جب شرک کا استحصال کیا گیا تو ایسے تمام بت اور ایسی تمام تصویریں بھی ختم کر دی گئیں۔ ٹھیک۔ پورے جزیرہ نماء عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت یہ عمل جاری ہوا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جزیرہ نماء عرب سے باہر مسلمانوں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جس کو شرک کے استحصال کے لیے وہاں لازم کیا گیا۔ مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ اب وہ ایمان لے آئے ہیں تو اب انہیں اس طرح کے بت اور اس طرح کی تصویروں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ کسی پردے میں ہیں تو پردہ ہٹا دیا جائے، یہ گھر میں ہیں تو گھر سے باہر پھینک دی جائے، یہ کہیں اور ہیں تو وہاں پر بھی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ شرک اور شرک کے مظاہر وہ جزیرہ نماء عرب سے ختم ہو جائیں، وہ مسلمانوں کے گھروں سے ختم ہو جائیں۔ یعنی یہ چیز تھی کہ جس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے۔ چنانچہ اس باب کی روایات کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک کے بعد دوسری روایت انگلی اٹھا کے بتاتی چلی جائے گی کہ اصل میں یہی بات ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یعنی اس میں باقاعدہ تصریحات آنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ گفتگو آئے گی جس گفتگو کو بھی لوگ بدقسمتی سے نہیں سمجھ پائے، درا حال ہے کہ وہ پوری طرح اس معاملے کو واضح کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں، جو یہ تصویریں بناتے ہیں، یہ تصویریں یعنی ہر جگہ اصل میں الف لام ہے اور عہد کا الف لام ہے۔ خاص تصویریں ہیں، وہ تصویریں سامنے ہیں، وہ تصویریں موضوع بحث ہیں، ان کو موضوع بحث بنا کر ان کے بارے میں دین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تصویریں بنانے والے لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ڈالو ان میں جان۔ کیوں کہا جائے گا؟ بادنا تأمل یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ تصویریں محض تصویریں نہیں ہیں، وہ پوجی جا رہی ہیں، ان کو نافع اور ضار سمجھا جا رہا ہے، یہ نفع دیتی ہیں، یہ نقصان دیتی ہیں، ان کے سامنے جا کے نظریں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو ایک لحاظ سے زندہ سمجھ کر پوجا جا رہا ہے۔ تمام جتنے بت پرست ہیں وہ در حقیقت ایک نوعیت کی غیر مرئی زندگی مان رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان میں، اور ان کا ظہور تصویروں کی صورت میں نمایاں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں، پھر ان کو نافع سمجھتے ہیں، پھر ان کو ضار سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان سے ہم امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری دعائیں سنتی ہیں، تو وہ ان کو زندہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم کن پتھروں کو پوجتے رہے اور منہ قلم کی کن لکیروں کو پرستش کا موضوع بناتے رہے۔ یہ وہ بات ہے جو اصل میں بیان ہوئی تھی۔ تو یہاں ظاہر ہے اس سارے باب کے اوپر تبصرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اگر پورا کا پورا وہ باب پڑھیں تو محض اس کا سادہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ اس میں نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آئے تو ایک روایت کو لے کر یا چند الفاظ کو لے کر فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ لوگوں نے باتیں سنی ہوئی ہیں، تو جتنے لوگوں نے وہ بات سنی ہے سب کی بات سامنے لے آئیے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات اصل میں کیا تھی، کس ذیل میں کہی گئی تھی۔ اب جیسے ہی آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو در حقیقت ان تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے جو پوجی جائیں گی، جو ان شخصیات کی بنائی جائیں گی جن کی پرستش ہو سکتی ہے، جن کے پیچھے کوئی ایسے تصورات ہو سکتے ہیں یا وابستہ کیے ہوئے تھے لوگوں نے، تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ شرک ممنوع ہے، شرک کے مظاہر ممنوع ہے، دین میں حرمتوں کی جو بنیاد قائم کی گئی ہے اس میں شرک کا ذکر کر دیا گیا ہے، تو قرآن میں، حدیث میں، عقل عام میں کہیں کوئی عدم موافقت نہیں رہے گی۔ ٹھیک تو یہ طریقہ ہوتا ہے احادیث باب کو جمع کرنے کا۔ آپ نے ایک جگہ، میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں اس سے پہلے بھی، ایک جگہ یہ ذکر پڑھ لیا کہ دیا بجھا کے سونا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کس موقع پر یہ بات کہی گئی، یہ موقع و محل میں بیان ہو چکی ہے، احادیث باب کے لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔
یعنی آپ جب کسی چیز کا کہ وہ جملہ بولا گیا ہے، موقع کیا تھا، کس سوال کا جواب تھا، کیا مسئلہ درپیش تھا، یعنی اصل میں کیا بات کہنی پیش نظر تھی، تو موقع دیکھ رہے ہیں نا. یہ موقع آپ کو ملے گا کہاں سے؟ احادیث باب سے. یعنی آپ اتریں گے، آپ ایک روایت کو لیں گے، دوسری کو لیں گے، تیسری کو لیں گے، چوتھی کو لیں گے، سب کو جمع کریں گے تو تصویر ہی بالکل اور ہو جائے گی. یہی صورتحال موسیقی کے معاملے میں. اچھا، ہم نے موسیقی پر کام کر کے یہ بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شائع شدہ موجود ہے کہ کس طرح سے بات کیا تھی کیا بن گئی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات کہی ہے، راوی نے اس کو بیان کر دیا، دوسرے موقع پر اسی سے مستثنا رویے اختیار کیے ہیں، تیسرے موقع پر خود اس کی ترغیب دے ڈالی. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جب آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر آپ ان کو سامنے رکھ کر یہ کہیں گے کہ ہاں شریعت کا منشا یہ ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. کتوں سے متعلق بھی یہی چیز، کتوں کے بارے میں بھی یہی ہے. یعنی عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ کتے رکھنا ممنوع ہے. اب آپ قرآن میں جاتے ہیں تو وہاں کتوں کا ذکر موجود ہے، ان کی تکلیف کا ذکر موجود ہے، ان کے کیے ہوئے شکار کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے، اصحاب کاف کے کتے کا ذکر موجود ہے. اسی طرح جب آپ روایتوں کے اندر جاتے ہیں تو پورے باب کو جب آپ سامنے لاتے ہیں تو وہاں بالکل تصویر اور ہوتی ہے. لیکن ایک جملہ، آدھا جملہ، اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ غلط نتیجے تک پہنچیں گے. یہ بتانا مقصود ہے اس سے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے بات بتائی کہ احادیث سے باب پر اگر نگاہ نہ ہو، کسی صاحب علم کی جو حدیث پر غور و فکر کر رہا ہے تو اس سے کیا فہم حدیث پر وہ اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں. ضمنی پہلو ذرا مجھے بتائیے گا، آپ کا علم اور تجربہ کیا کہتا ہے کہ مثلا تصویر ہی کا مسئلہ تھا، اس کو سامنے رکھ کر جب آپ نے ذخیرے کی طرف التفات کیا اور ہزاروں کی تعداد میں وہ روایات ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لازماً کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے باقی جو ابواب ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی قرینہ، یعنی وہ مکمل پکچر، مکمل تصویر خود ذخیرہ حدیث ہی سے عام طور پر مکمل ہو جاتی ہے؟ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ 98% معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا. یعنی آپ جیسے ہی اندر اترتے ہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے، لوگوں نے باتیں بیان کی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی شخص اس کے کسی پہلو کو نمایاں کر دیتا ہے. یعنی ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ مل جائے گا، دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ مل جائے گا. جس طرح قرآن مجید کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک جگہ ایک بات اجمال سے بیان کرتا ہے، ایک جگہ اصول بیان کر دیتا ہے، آگے اطلاقات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن پہلوؤں سے یہ بات بیان ہوئی ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس میں آیات کی تصریف ہوتی ہے. ایک ہی بات ایک دوسری جگہ بیان کیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی پہلے محکم اسلوب میں دریا بقوزہ کا اسلوب اختیار کر کے چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل کی جاتی ہے. اب آپ تفصیلات کو سامنے رکھ کے جب اجمال کو متعین کرتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. یہ دنیا کے ہر کلام میں، دنیا کی ہر کتاب میں ہوتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سامنے مخاطبین کو دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں مخاطبین پر واضح ہیں، سوال کرنے والوں کے بارے میں کوئی وہم نہیں ہے کہ وہ غلط فہمی مبتلا ہو جائیں گے، تو بات اجمال میں کہہ دی، کسی موقع پر تفصیل کر دی. کسی صحابی نے وہ بات سنی، آگے بیان کی، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، انہوں نے استثناء بیان کرنے شروع کر دیے کہ نہیں ہمیں فلاں معاملے میں رخصت بھی دی گئی تھی، یہ بھی کہا گیا تھا، وہ بھی کہا گیا تھا. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے. ٹھیک. ایک اور پہلو ذرا ہم سے بتائیے گا، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ یہ 6 کتابیں ہیں صحیح کی، جن کو کہا جاتا ہے سیاستہ. تو یہ بھی بتائیے کہ جب حدیث باب پر آدمی نظر دوڑانا چاہتا ہے تو کیا یہ جو ذخیرہ ہے، یہ جو مصادر ہیں، مراجع ہیں حدیث کے، یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی کچھ موجود ہیں اور ان میں کچھ زیادہ اضافی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اب تو نئے نئے مخطوطات بھی چھپ رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ایک نوعیت کا انتخاب ہے. یعنی محدثین نے ہماری سہولت کے لیے کچھ مجموعے مرتب کر دیے ہیں. امام بخاری نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک معیار مقرر کر کے اپنے سامنے کچھ مقاصد رکھ کے ایک کتاب ترتیب دے دی. امام مسلم کے سامنے ترتیب بھی اور ہے، مقاصد بھی دوسرے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب ترتیب دے دی. اس سے پہلے موطا امام مالک ہمارے سامنے گویا امہات کتب میں سے ہے. اسی طرح سے ہر محدث اپنے اپنے طریقے سے یہ چیزیں جمع کر رہا ہے. مسند احمد ہے جیسے مسند احمد ہے. مسند احمد تو بہت بڑی ہے.
یعنی آپ دیکھیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں روایات ہیں، اور اس میں طریقہ بھی ان کتابوں سے مختلف اختیار کیا گیا ہے. یعنی وہاں صحابی کے لحاظ سے روایتیں بیان ہوئی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کی روایتیں ایک جگہ ہوں گی، سیدنا عمر کی ایک جگہ ہوگی، سیدنا علی کی ایک جگہ ہوں گی، اسی طرح تمام صحابہ کا معاملہ ہے. یہ کتابیں یعنی بخاری مسلم وغیرہ یہ ابواب کے لحاظ سے ہیں، اور یہ فقہی ابواب ہیں زیادہ تر. بخاری کا تو معاملہ اس سے بھی مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں علم اور ایمان اور کلام کے مباحث بھی جو اس زمانے میں موجود تھے وہ ملحوظ رکھے گئے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے اپنا پورا نقطہ نظر اس کتاب میں بیان کیا ہے روایات کے ذریعے سے. تو ہر مصنف کے پیش نظر ایک بالکل الگ مقصد ہوتا ہے. یہ چونکہ تاریخی ریکارڈ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے جو کچھ بھی اس باب میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ بھی سامنے لے آنی چاہیے. جب آپ اس سب کچھ کو سامنے لے آتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 20 22 23 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو لازماً دیکھنا چاہیے. اس سے آپ کے سامنے تصویر پوری کی پوری آ جاتی ہے، اور وہ پوری تصویر میں نے جس طرح عرض کیا 98% معاملات میں کم و بیش صورتحال کو واضح کر دیتی ہے. اگر کہیں 2% معاملات رہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت ثابتہ موجود ہے، اس کے محکم اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس پر کچھ تخصیصات عائد کر دیتے ہیں تو وہ چیز بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال. ہم نے بہت تفصیل سے گزشتہ کئی پروگراموں میں اس پر بات کی کہ حدیث کے رد و قبول اور حدیث کے فہم میں وہ کیا اصول ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے. آپ نے آخری بات جو اپنی کتاب میں لکھی وہ یہ ہے کہ یہ جو نقل اور عقل کا معاملہ ہے، اس میں یوں نہیں ہے کہ آپ کسی اختلاف کو گوارا کر سکتے ہیں، اور جو رویہ بالعموم اپنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوا تو حدیث کو آپ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سوالات پیدا ہو بھی رہے ہیں تب بھی آپ نے ان کو قبول کر لیا اگرچہ وہ قرآن کے فریم میں آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ نے آخری بات لکھی ہے اس میں کیا بات ہے جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ ایک روایت کو دیکھتے ہیں، آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے یا علم کے مسلمات کے خلاف ہے، تو آپ اس کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو فوراً رد نہ کر دیجیے، اس لیے کہ یہ علم ہے. علم کے معاملے میں جلد بازی اور جذباتی رویہ موضوع نہیں ہوتا، آپ اس کے اندر اتریں. عقل اور نقل میں کبھی تضاد نہیں ہوتا. جن لوگوں نے کام کیا ہے اس موضوع پر اور جنہوں نے خاص اس موضوع کو سامنے رکھ کر کتابیں لکھی ہیں، مثلا امام ابن تیمیہ ہیں، ذرا پڑھیے ان کو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عقل اور نقل میں تعارض کا کوئی سوال نہیں ہے. قرآن مجید کی ساری دعوت عقل کے مسلمات پر مبنی ہے، لیکن ہم نے اپنے طریقے پر ایک چیز کو خلاف عقل سمجھا. تو غور کر لیجئے کہ آپ جس چیز کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں، کہیں یہ بات کہنے ہی میں تو آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں. یعنی کوئی چیز خلاف عقل عام طور پر کیا ہوتا ہے، مشاہدے کے خلاف ایک بات ہے تو کہہ دیا خلاف عقل ہے. تو ہر چیز جو مشاہدے کے خلاف ہو خلاف عقل تو نہیں ہوتی. عقل اور چیز ہے، مشاہدہ بالکل اور چیز ہے. مشاہدے سے بہت سی چیزیں استنباط کر کے عقلی طور پر مانی جاتی ہیں، تو عقل کو استعمال کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ یا آپ کی عقل نے جو مقدمہ قائم کیا ہے اس میں غلطی ہو رہی ہوگی، اور یا جو بات آپ سمجھ رہے ہیں یعنی قرآن کی کسی آیت سے سمجھ رہے ہیں، روایت سے سمجھ رہے ہیں، آپ کے فہم میں غلطی ہوگی. اچھا، قرآن مجید میں تو یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ فہم میں غلطی ہوگی، لیکن حدیث کے معاملے میں اس کا بھی پورا امکان ہے کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہو، یا بات اس طریقے سے نقل ہو گئی ہو کہ وہ حضور کا منشا ہی نہ ہو. یہ امکانات بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہاں 3 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. تینوں امکانات کو پوری دیانتداری کے سامنے رکھ کر برسوں غور کرنا چاہیے. یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ عقل اور نقل میں تعارض کو مان کر نہیں آپ آگے جائیں گے، یا عقلی مقدمات پر غور کریں گے کہ اس میں کیا غلطی ہو گئی ہے، یا روایت پر غور کریں گے اس کے عکس میں غلطی ہو گئی، اس کی روایت میں غلطی ہو گئی، اس کے فہم میں غلطی ہو گئی. جب آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 100% کامیابی ہوتی ہے. اچھا، یعنی جن لوگوں نے اس کو ملحوظ رکھا ہے، نہ جلد بازی میں روایت کو اٹھا کے پھینک دیا ہے، اس کو استہزاء کا نشانہ بنا لیا ہے، یہ رویہ علمی رویہ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے یہ نہیں کیا اور غور کیا ہے وہ غوامض دریافت کر لیتے ہیں. بعض بڑی اہم چیزیں جو ہے وہ روایت کے اندر سے نکل کر سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات بسا اوقات آپ کے سامنے اس صورت میں آتے ہیں کہ تعارض محسوس ہوتا ہے، تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس تضاد کا فیصلہ روا روی میں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، بلکہ اس پر تدبر
کا حق ادا کر کے پھر آخر میں آپ بتاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بات قابل قبول نہیں ہے. پھر قابل قبول نہیں ہے تو اس کے دلائل دیتے ہیں متعین طور پر. یہ مرحلہ اس وقت آنا چاہیے جب آپ تمام مراحل سے گزر چکے ہوں. اب جب آخری بس پہلو جس پر آپ سے میں چاہوں گا مختصر کمنٹ آپ کر دیجئے. ہم نے بہت تفصیل سے جانا حدیث کے بارے میں آپ کا جو نقطہ نظر ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک حدیث کی کسی قائم شدہ انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کرتے ہیں تو لوگ اس کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ گویا یہ حدیث کو اہمیت نہیں دے رہے یا حدیث کو سننے یا قابل اعتنا سمجھنے کی وہ اس طرح کی صلاحیت یا طاقت نہیں رکھتے یا انکار کر رہے ہیں کسی پہلو سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا بریفلی آپ اس پہلو پر بھی توجہ دلا دیں کہ یہ جو خدمت آپ نے پچھلے 30-40 سال میں حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کی اور جو اصول بیان کیے اس میں پیش نظر اصل میں حدیث کی درست انڈرسٹینڈنگ اور قرآن مجید سے اس کا ریلیشن بیان کرنا ہے. اس میں کیا شبہ ہے جی؟ میرے پیغمبر کی باتیں ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں. اس سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان ان کا انکار کرنے کے لیے کیوں بیٹھے گا؟ سمجھنے کے لیے بیٹھے گا, ان کے اندر اترے گا, جانے گا. اس کے ذریعے سے بہت علم حاصل ہوتا ہے. تو اس علم کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اس پہ غور کیا جاتا ہے. لیکن حضور کی نسبت سے کوئی ردی بات بیان کر دی جائے, ایک بات سنی اور اس کو اسی طرح نقل کر دیا, اس کی تنقید نہیں کی گئی. اس امت کے اندر جتنے بھی جلیل القدر اہل علم ہیں وہ سب یہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ رفع یدین کی روایتیں بیان کر دیتے ہیں, اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے مسلک پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کیا وہ اس روایت کا انکار کرنا چاہتے تھے؟ نہیں, اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر روایت پہ غور کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا محل کیا ہے, موقع کیا ہے, کہاں کی بات تھی, کس وقت سامنے آئی ہے, یہ سب چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا کام فقہا بھی کرتے ہیں, متکلمین بھی کرتے ہیں, قرآن مجید کے مفسرین بھی کرتے ہیں اور خود محدثین بھی کرتے ہیں. یہ عمل جاری ہے. اور کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے لوگوں نے منتقل کی ہیں. یہاں جو کچھ تنقید ہو رہی ہوتی ہے لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہے یا لوگوں نے جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے اس پر ہو رہی ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اختلاف کی کوئی مسلمان جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے ہر حرف کے سامنے سر جھکا دیا جائے. لیکن پہلے دیکھا جائے گا کہ جو لوگ آپ کی نسبت سے بات بیان کر رہے ہیں وہ فی الواقع درست بھی ہے یا نہیں. وہ وہی بات ہے جو آپ نے کہی تھی تو کس پہلو سے کہی تھی, کس موقع پر کہی تھی, کس مفہوم میں کہی تھی. یہ سب باتیں متعین کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ اس میں روا روی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور دین کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں بہت تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حدیث کیا ہے, اس پر غور و فکر کے, فہم, تدبر کے اصول کیا ہیں, اور گفتگو کا خاتمہ اس موضوع پر غامدی صاحب نے الفاظ میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہر مسلمان نے سر جھکانا ہے. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث پر غور و فکر کی یہ جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کریں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.